سر بتائیے گا کہ آج جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کے آئے اپنی ضمانت پر، درخواست ضمانت پر، جو لوگ ان کے ساتھ جہاد میں بیٹھ کر بنی گالا گئے تھے، تو اس سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوست کو دشمنی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میرے خیال میں جس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہے اس وقت حکومت، اور جو وہ یو ٹرن سے ہٹ کے اب وہ کچھ ایسے کریشنگ قسم کے ڈیسیجنز لے رہی ہے جو کہ ان کی اپنی تباہی کا باعث بنیں گے۔ قانون کی حکمرانی پہ ہم بھی قائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی میں ہی ملک کی بقا ہے، لیکن اگر آپ سلیکٹیو فیصلے کریں گے، ان سے زیادہ سنگین مقدمات ہیں جو کہ کچھ اور لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خسرو بختیار صاحب کا معاملہ پچھلے 1.5-2 سال سے گھٹائی میں پڑا ہوا ہے، پرویز خٹک صاحب پہ 2 ریفرنس پینڈنگ ہے، ان کا کچھ نام نشان نہیں ہے۔ علیم خان صاحب کو جس طرح ریلیف ملا، نیب نے کہہ دیا کہ جی یہ میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے لکھ دیا ہے، وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، ہمیں نہیں پتہ کب آئے گا۔ تو میرے خیال میں آپ جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور جب اندر خانے درون پردہ کو کہانیاں آتی ہیں، یہ بھی جو ان دنوں میں ایک باز گشت تھی اسمبلی کے فلور میں، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کو حفیظ شیخ صاحب کی شکست کو اس سے جوڑا جا رہا ہے، جہانگیر ترین کے خلاف FIR اور ان چیزوں کو۔ بارکیف یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ہم تو بالکل سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر پاکستانی کے ساتھ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اور یہ جو سیاسی پسند ناپسند، ذاتی مخالفت اور اناد کی بنیاد پہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں اور جو بازو کسی کا دبایا جاتا ہے، آرم ٹوسٹنگ کی جاتی ہے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں یا معاشی نوعیت کے ہوں، یہ پریکٹس اب ختم ہونی چاہیے۔ ایکویلٹی بیفور لا جو ہے وہی اصل روح ہے آئین کی، اور اس کے مطابق حکومت کو چلنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی FIA اور نیب اور اینٹی کرپشن کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ تذلیل آمیز رویہ روا رکھا گیا ہے، یہ وہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، کیونکہ ٹائم ان پہ بھی آنا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں آج زد میں اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی جو اس وقت ڈیلیوری ہے، جو بازار گرم ہیں ہر طرح کے معاملات کے مرکز اور صوبوں میں، تو یہ کل انہیں بھی یہ دن دیکھنے ہیں، یہ قانون کے منشا کے مطابق چلیں، تاکہ کل کو یہ بھی کہہ سکیں کہ رول آف لا جو ہے وہ ہمارا نعرہ تھا جس کو کہ انہوں نے پامال کر رکھا۔ کیا ماحول تھا، کیسا ماحول تھا؟ اور یہ بھی بڑی اب باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ اگر PMLN جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی اگر سجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا کوئی لے کے آتی ہے موو، تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یا بس یہ صرف بیانات کی حد تک محدود ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو انہیں غیر مشروط یہ آفر کر رکھی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے وہ 6 لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے دل و جان سے اپوزیشن کے ساتھ ہیں، جو باپ پارٹی کے 4 اور 2 جو آزاد اراکین تھے۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمارا جو 27 کا بلاک ہے، انہوں نے کہا لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ ہیں اور ہمیں ایک بلاک کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے۔ تو میں نے کل بھی ملاقات ہوئی تھی، ایک ورکنگ سی ملاقات ہوئی تھی لیڈر آف اپوزیشن سے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے۔ میں نے کل بھی اس بات کا انہیں اعادہ دیا اور انہیں یاد کرایا کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے نو کانفیڈنس کی، تو 27 اور 30 57 لوگوں کے ساتھ 99 کے ہاؤس میں تو یہ بڑا آسان کام نظر آتا ہے۔ میں نے تو انہیں کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، آپ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے موو کرتے ہیں تو ہم 27 لوگ غیر مشروط طور پہ آپ کو ووٹ دیں گے، اور یہ سارے ساتھیوں کی یہ تجویز ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا تاثرات ہے یہ بات سننے؟ دیکھیے، وہ ان کی خاموشی تھی، خاموشی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو خاموشی کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی، خاموشی نیم رضامندی ہے، لیکن وہ شاید کچھ اور سماجی معاملات میں ہوتی ہے خاموشی نیم رضامندی۔ سیاست میں شاید خاموشی نیم رضامندی نہیں ہوتی۔ آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اچھا سیاسی فیصلہ کرے۔